بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے حالات ہمارے اس پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو درس و تدریس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو اسٹڈی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ کیا مشورہ دیتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے ان حالات سے نکلا جا سکتا ہے اور بیسک کمزوریاں کیا ہیں، ان کی طرف سے جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں یہ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان 12 پوائنٹس کو لازمی دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ کوئی جنرل ہو، چاہے یعنی جن اداروں میں جو بھی انسان ہے نا، انسان جو اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے، تو وہ ان 12 پوائنٹس پہ غور کرے تو اس کا حل آرام سے نکل آئے گا اور ان نامساعد حالات سے فی الفور نکل سکتے ہیں۔ اور ان 12 پوائنٹس کو اگنور نہ کیا جائے، ان 12 پوائنٹس پہ غور کیا جائے اور اپنا احتساب کیا جائے۔ ہر بندہ اپنے طور پہ دیکھے کہ کیا یہ 12 پوائنٹس کی میں پیروی کر رہا ہوں، ان 12 پوائنٹس، کیا یہ 12 کے 12 پوائنٹس میرے اندر ہیں، میں ان 12 پوائنٹس کو کتنا جانتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، تو یہ 12 پوائنٹس آپ لازمی دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں، تو پاکستان میں جیسے حالات بنے ہوئے ہیں وہ خود کار طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ پہلی جو چیز ہے وہ ٹائم ہے۔ اگر انسان اپنے ٹائم کو دیکھے، جس جگہ سے وہ آیا ہے وہ بڑی عظمت والی جگہ تھی اور واپس اسی جگہ پہ ہم نے جانا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو وہ ہر ایک چیز کی اپنی اپنی تفصیل مہیا کر دی جائے گی۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹائم، وہ وقت جس وقت پہ انسان کو بنایا گیا اور اللہ نے انسان کو زمین کے اوپر بھیجا، تو وہ وقت اس کی زندگی کا مقرر کر کے بھیج دیا۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے جتنی کہ آپ کی لائف ہے، تو آپ اپنی لائف کا وقت جو ہے وہ ٹائم بڑھا نہیں سکتے، آپ کے اندر اتنی استعداد ہی نہیں ہے، اپنے وقت کو آپ نہیں بڑھا سکتے۔ اس لیے جو آپ کا ٹائم ہے، جہاں آپ کا وہ ٹائم لگنا چاہیے، آپ وہاں اپنے بہتر اور بڑی سوچ کے حساب سے آپ وہاں اپنا ٹائم لگائیں، جو اس نے آپ کو ٹائم گزارنے کے لیے دیا تھا، اور اسی کے مقصد میں آپ لگائیں۔ دوسری جو چیز آپ دیکھیں وہ ہے تھنکنگ۔ آپ بڑا سوچیں، بڑا سوچ کر سوچیں۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ ٹوتھ برش کے بارے میں، ٹوتھ برش کرنے سے پہلے ایک بڑی سوچ کے ساتھ ٹوتھ برش کے بارے میں سوچیں۔ وہ اس طرح سے کہ آپ جو ٹوتھ برش کریں گے، نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کے دانت صاف ہونے ہیں، بلکہ آپ کی منہ کی بھی صفائی ہو جائے گی، اور ایک بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا، جس سے یہ کہ آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آئے گی اور اس اسمیل سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی۔ تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ایک ٹوتھ برش کرنے سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوئی، تو آپ باقی جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو جائے، یہ ٹوتھ برش بھی آپ کو یہ ایک پیغام دے رہا ہے دوسروں کی خدمت کا یا دوسروں کی آسائش کا۔ تو یہ جو قانون اللہ نے ہمیں دیا ہے یہاں پہ، یہ قانون دے کر بھیجا ہے، ہم نے اس کو پیروی کرنی ہے کہ دوسروں کو ہم نے تکلیف نہیں دینی اپنی کسی بھی عمل سے۔ حتیٰ کہ دیکھو یہ ٹوتھ برش کیا، یہ آپ کے اوپر تھا، مسواک کریں نہ کریں، ٹوتھ برش کریں نہ کریں، تو اس سے دیکھو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دوسروں کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اسی طرح کی بے شمار اور چیزیں۔ اور جو تیسرا پوائنٹ ہے، وہ تیسرا پوائنٹ آتا ہے سسٹم۔ ہم اس کائنات کے اندر جو آئے ہیں، ہم نے اپنے اوپر وہ سسٹم لاگو کرنا ہے جو اس اللہ کو پسند ہے۔ اللہ جو آپ کو سسٹم دیتا ہے، اسی سسٹم کی پیروی کرو، چونکہ جانا آپ نے اسی اللہ کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جواب دے ہونا ہے، اپنے ہر ایک کردار کا آپ نے جواب دینا ہے اللہ کے یہاں۔ تو لہٰذا اس کی سسٹم کی طرف آپ دوبارہ سے نظر ثانی کریں کہ آپ نے اس کا سسٹم اپنے اوپر کتنا لاگو کیا ہے۔ اور جو اس میں چوتھی چیز آتی ہے وہ سائیکولوجیکل فریم ورک آتا ہے۔ آپ اپنے سائیکولوجیکل فریم ورک کو دیکھو کہ آپ نے اپنے اس سائیکولوجیکل فریم ورک کے اندر کتنی پازیٹیو اور کتنی نگیٹیو چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ جو نگیٹیو چیزیں آپ کے اندر ہیں ان کو اٹھا کر آپ باہر رکھیں، اس فولڈر کو ڈیلیٹ کریں، اور جتنی بھی فائلیں اس کے اندر آپ نے ایسی رکھی ہیں جو نگیٹیو ہیں ان کو آپ نکال دیں اور نئی فائلیں بنائیں، نیا فریم بنائیں آپ اس۔ یہ ایک مختصر سی بات آ گئی۔ جو اب پانچویں چیز آتی ہے وہ پرپز آف لائف ہے۔ آپ اپنے پرپز آف لائف کو ڈیفائن کریں، آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے۔ پرپز آف لائف کے لیے، اپنے ڈیزگنیشن کے لیے، یا اپنی اس شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے جو آپ نے سوچا تھا، جو آپ کا پرپز آف لائف ہے کہ میں نے یہ والی چیز اچیو کرنی ہے، اس پوسٹ کو حاصل کرنا ہے، اگر آپ کو وہ پوسٹ مل گئی ہے تو ذرا دیکھیں نا کہ آپ
اللہ کے اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے آپ اس اپنے پرپز آف لائف کو جو آپ کو پسند تھا اس سے آپ کتنی خدمت کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کی، کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں آپ کو دوسرے لوگوں کو آپ کی وہ جو آپ نے اپنا پیشہ اپنی پسند کا اختیار کیا ہوا ہے۔ چھٹی چیز آتی ہے وہ ہے پروجیکشن۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے جو کچھ آپ نے سیکھا ہوا اسی کی آپ پروجیکشن کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ پازیٹیو پروجیکشن کر رہے ہیں، نیگیٹو پروجیکشن کر رہے ہیں، آپ کے کسی الفاظ سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی پروجیکشن سے دوسروں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یعنی جو آپ نے ٹوتھ برش کیا یہ بھی تو پروجیکشن تھی۔ آپ زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی پروجیکشن ہے۔ تو اپنی پروجیکشن کو دوسروں کے بھلے کے لیے جو اللہ نے آپ کو سسٹم دیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی پروجیکشن کریں۔ ایک جو ساتویں چیز آتی ہے وہ ہے مشن۔ آپ کا مشن کیا ہے؟ وہی ہے کہ آپ کا پرپز آف لائف جو ہے وہی اس کو لے کر چلا اور شادی کی، بچے پیدا کیے، بس یہی کوئی مشن ہے؟ یہ مشن نہیں ہے۔ آپ اپنے مشن کو دیکھیں، جو مشن آپ کو دیا گیا تھا اس مشن کو چیک کریں آپ کہ وہ سسٹم لاگو کرنا ہے آپ نے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی لائف کا جو ٹائم ہے اس پورے ٹائم کے اندر آپ نے اس مشن کو جاری اور ساری رکھنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے سسٹم کو نافذ رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی پروجیکشن سے اس مشن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک چیز آ جاتی ہے وہ ہے آئیڈینٹی۔ آپ اپنی آئیڈینٹی کو بالکل کلیئر کر دیں کہ آپ کون ہیں، پاکستانی ہیں، اس دنیا میں آئی ہوئی کوئی انسانی مخلوق ہیں۔ پھر یہ چیز ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو کلیئر کریں کہ آپ ہو کون۔ اس آئیڈینٹی کے لیے سوچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ انسان ہو، اللہ نے آپ کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر آپ اس نیچر کو دیکھو، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے ہو۔ یاد رکھیں آئیڈینٹی کو آپ کلیئر کرنا ہے۔ انسان ہو تو سارے انسان ایک جیسے ہیں، تو آپ نے اس اللہ کے قانون کو، احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آئیڈینٹی اللہ نے آپ کو دی ہے اسی آئیڈینٹی کو اس میں آپ اپنے آپ کو کنفیوز نہ کرو، اپنی آئیڈینٹی کو ساتھ لے کر چلو، اور وہ آئیڈینٹی جو کہ آپ نے خود سے بنا لی ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، کچھ چودھری صاحب ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چودھری کہنا شروع کر دی ہے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی چودھریوں کی رکھ لی ہے۔ کوئی قبیلہ ہے اس نے اپنی آئیڈینٹی قبیلے کی رکھ لی ہے، کوئی کسی صوبے سے ہے اس نے اپنے صوبے کے اعتبار سے اپنی آئیڈینٹی رکھ لی ہے، کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہے تو اس نے اپنے ملک کے حوالے سے آئیڈینٹی رکھ لی ہے، کوئی کسی مسالک کا ہے، کوئی کسی پارٹی کا ہے، کوئی کسی تنظیم کا ہے، سو اینڈ سو۔ تو اپنی اس آئیڈینٹی کو کلیئر کریں جو ایز اے انسان سب سے پہلی جو سب سے بڑی آئیڈینٹی ہے وہ ہے انسان۔ تو انسان جو ہے وہ کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا۔ انسان بڑی سوچتا ہے، جیسا کہ میں نے ٹوتھ برش کی آپ کو مثال دی تھی، اپنے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پرپز آف لائف کو، اپنی پروجیکشن کو، اپنے مشن کو اور اپنی سائیکولوجیکل فریم ورک کے اندر احتساب کرتے ہوئے جو پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے آئیڈینٹی کلیئر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم انسان ہونے کے فوراً بعد ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک پورا ضابطہ حیات ہے۔ اب ذرا غور کریں اس ضابطہ حیات کو۔ ہم اس مختصر سی ویڈیو میں ان چیزوں میں نہیں جا سکتے۔ ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس نے ضابطہ حیات کیا دیا ہوا ہے۔ اور جو 8ویں چیز آتی ہے وہ ہے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ۔ آپ اپنی کانشیس سے سب کانشیس مائنڈ کو اب تک کس ڈگر پہ لگا چکے ہیں؟ تو یہ میں جو چیزیں ڈسکس کر چکا ہوں، اپنی ٹائم کو، تھنکنگ کو، سسٹم کو، سائیکولوجیکل فریم ورک کو، پرپز آف لائف، پروجیکشن، مشن، آئیڈینٹی، ان ساری چیزوں کو آپ سب کانشیس مائنڈ کو سمجھائیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں پازیٹیو لینی ہے، نیگیٹو نہیں لینی۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو لے کر دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے، نقصان کا باعث نہیں بننا، تکلیف کا باعث نہیں بننا۔ ایک اس میں جو 9ویں چیز جو آتی ہے وہ آتا ہے آپ کا بیہیو دیکھیں، پوری جتنی بھی سوسائٹیز بنتی ہیں وہ بیہیو کی وجہ سے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضابطہ حیات دیے ہیں، جو اخلاقیات ہمیں دیے ہیں، وہ اسی بیہیو کے اندر آتے ہیں۔ تو وہ اس کے اوپر بھی غور کریں کہ کیا آپ کا بیہیو وہ ساری چیزیں جو دوبارہ سے میں گنوں گا، ٹائم ہے، تھنکنگ ہے، سسٹم ہے، سائیکولوجیکل فریم ورک ہے، پرپز آف لائف ہے، پروجیکشن ہے، مشن ہے، آئیڈینٹی ہے، ان ساری چیزوں کو
مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ کا بیہیو کیا ہے. آپ نے اپنے اوپر کون سے بورڈ لگائے ہوئے ہیں، کیسے بینرز لگائے ہوئے ہیں. ان بورڈز کو یہ 10 اور 11 کی بات آتی ہے، یہ 10-11 پارٹس آ جاتے ہیں جس میں نے بورڈز اور بینرز کہہ دیے. جو آپ نے اپنے اوپر بورڈز لگائے ہیں، جو بینرز لگائے ہیں، ان کو جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اب کسی چیز کا بورڈ انسان کے اوپر لگ جاتا ہے، مثلا کسی کلرک کا اس کو بورڈ لگ جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم نہ بنائے، وہ کلرک ہی رکھے اپنے آپ. وہ اپنی سارے سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو میں نے پیچھے سارے ذکر کیے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو اللہ نے اس کو یہ سارا ضابطہ حیات دیا ہے، جو اس کو بورڈ مل گیا ہے، جو پرپز آف لائف میں جو اس کو پیشہ ورانہ زندگی میں شامل ہو گیا ہے، اس کو جو بورڈ لگایا، تو وہ اس بورڈ کو کس طرح سے لگایا وہاں. جب تک وہ کام کر رہا ہے اس کا بورڈ وہاں لگاؤ. جب وہ وہاں سے ریلیز ہو جائے تو وہ تو انسان ہے، وہ مسلمان ہے، دوسروں کے لیے وہ صرف انسان اور مسلمان ہے، وہ کلرک ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم اس بیہیو سے بھی باہر آئیں، ان بورڈز اور بینرز کو اتار کر کنارے رکھا کریں جب ہم کسی کام سے باہر آئیں تو. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے ان کاموں کو صرف اسی اعتبار سے ہی ان بینرز اور بورڈز کو دیکھنا چاہیے. اور آخری چیز جو بار میں آتی ہے وہ ہے الفا. آپ نے کن چیزوں کو الفا بنا دی ہے، ہم نے کن چیزوں کو الفا بنا دی ہے. الفا تو آپ کی وہ کوئی چیز ہے جب وہ آپ سوچتے ہو، سمجھتے ہو، جن کو آپ فالو کرتے ہو، جن سے آپ امپریس ہوتے ہو، اور امپریس ہو کر تو ان کو جو ہے نا وہ اپنی لائف کا ایک مینٹور بنا لیتے ہو. وہ آپ چاہے کسی اداکار کو بناتے ہو، کسی کھلاڑی کو بناتے ہو، کسی ڈانسر کو بناتے ہو، کسی اینڈ سو بہت ساری. اب آپ خود دیکھ لیں، آپ خود چیک کریں آپ کا الفا کون سا ہے. آپ جس انوائرنمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں، اس انوائرنمنٹ کے اندر جو ہے آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو فالو کیا ہے کہ جو نیک بھی ہیں، پارسا بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں. تو یہ جو 12 پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر آپ غور کریں گے تو جو بھی حالات اس ملک کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ تعلیم سے وابستہ لوگوں کا یہی فارمولہ ہے. وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو فالو کر کے آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، چھوٹے لیول سے لے کر اپ لیول تک، تو اس کا حل نکل آئے گا. ادروائز یہ ہے نا کہ یہ تعلیمی، تدریسی اور مطالعے سے وابستہ لوگ یہی سوچیں گے کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے ان 12 پوائنٹس کو اگنور کر دیا اور اپنے آپ کو ان 12 پوائنٹس سے اعلیٰ سمجھ بیٹھے. تو ان کی سوچ سے بھی کیا فرق پڑنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنا. وہ جو سوچتے ہیں بے شک سوچتے رہیں، لیکن جس نے بنا کر بھیجا ہے یہ نہ بھولیں ایک دن اس کے سامنے لازمی جانا ہے، لازمی جانا ہے. زندگی کا جو وقت دیا گیا ہے اس کو بہتر راستوں میں اور اچھی سوچ کے لیے، بڑی سوچ کے لیے وقف کریں. اپنے مشن کی تجدید کریں، اپنی آئیڈینٹیٹی کو کلیئر کریں، پرپز آف لائف دیکھیں، اپنی پروجیکشن پازیٹیو رکھیں، اور اپنی سائیکولوجیکل فریم ورک کے اوپر غور کر کے نیگیٹو چیزیں باہر نکالیں. بڑا سوچ کر اپنے بیہیو کو بہتر بنائیں، اور اپنے بورڈز اور بینرز جو لوگوں کو ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے بورڈز اور بینرز لگائے ہوئے ہیں، یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے آپ کے اوپر مختلف بینرز کا، بورڈز کا، ان کو اتارو، اپنے آپ کو ہلکا کرو. جو الفا اللہ نے دیا ہے اس الفے کی پیروی کرو، اس الفے کے پیچھے جاؤ. جو لوگ آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہیں ان کے پیچھے جاؤ. تو سب سے بڑا الفا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے، ان کے بعد صحابہ کرام ہوں، اہل بیت، تابعین، تابعین، مفسرین، مفکرین، محدثین اور علماء کرام، اور وہ نیک لوگ جو آپ کے ارد گرد میں ابھی پائے جاتے ہیں، جو نیک بھی ہیں، پارسا بھی ہیں، ان لوگوں کو فالو کرو. تو آخر میں جو ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں. اس وقت کے جو حالات ہیں، کسی کو بھی کوئی ایسی چیزیں نہیں ملتی، کوئی حل نہیں ملتا، تو اس کی ایک یہ کہ جو لوگوں کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے جو سوچتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں اور جو وہ حل دیں غیر جانبدار، بالکل غیر جانبدارانہ طور پہ. وہ جو نیک لوگ ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے، اسی کو فالو کرو. کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بغض رکھنا، حسد کرنا اور دوسروں کو دشمن رکھنا، اور جو کوئی اپنے اندر جو ہے نا وہ رحم پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے نا وہ عفو و درگزر کرنے کے جو بیہیو ہے، جو اخلاقیات ہیں وہ پیدا کریں. تو اس سے جو ہے وہ یہ حالات
کنٹرول میں آ جائیں گے، اور یہ ان کے اوپر میں امید کرتا ہوں کہ سوچنے والے لوگ اس پہ ضرور سوچیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان پوائنٹس پہ ضرور غور کریں گے، اور یہ جو میں نے پوائنٹس آپ سے ڈسکس کیے ہیں، یعنی یہ جو 12 پوائنٹس ہیں، یہ ان حالات سے نکلنے کے لیے ایک بیلنس حالات بنانے میں ان کردار ادا کریں۔